ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کے نام کھیت کر دیا اور کہا، بیٹا تم 2 ہی بھائی ہو اور دونوں بھائی مل جل کر اپنے کھیت میں کام کرنا اور دل لگی سے کام کرنا اور پھر اس سے اپنا روزی روزگار چلانا۔ دونوں بھائیوں نے والد صاحب سے وعدہ کیا، جی ابو جان، ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے اور خوب محنت اور دل لگی سے کام کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے کھیت میں محنت سے کام کیا۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی اور اناج تیار ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے ایک جگہ اس کی ڈھیری لگا لی اور فصل کو اپنے گھر پہنچانے کا انتظام کیا۔ فصل کو گھروں پر پہنچانے کے لیے ان کے والد نے انہیں ایک اونٹ لے کر دیا تھا۔ اونٹ ایک ہی تھا تو لہٰذا دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایک چکر بڑا بھائی اپنے گھر پر چھوڑ کر آ جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا بھائی دوسرے چکر میں اپنے گھر پر فصل کو چھوڑ کر آ جائے۔ دونوں بھائیوں نے فصل کی ڈھیریوں کو برابر برابر گنتی کر کے تقسیم کر دیا اور ایک ایک ڈھیری کو ایک بھائی اپنے اپنے گھر میں پہنچانے کا انتظام کرنے لگا۔ پہلے بڑے بھائی نے اونٹ پر اپنے حصے کا سامان لادا اور اس کو اپنے گھر پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ جب بڑا بھائی چلا گیا تو چھوٹے بھائی نے اپنے اناج میں سے کچھ اناج اپنے بڑے بھائی کے اناج میں شامل کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کی ضرورتیں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کے بچے بھی ہیں اور میرے تو ابھی بچے نہیں ہیں، تو کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بھائی کے اناج میں کچھ اناج شامل کر دیتا ہوں۔ جب بڑا بھائی اناج چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ جاؤ، اب تمہارا نمبر ہے اور تم اپنی ڈھیری اٹھا کر لے جاؤ۔ اور پھر چھوٹے بھائی نے اپنے حصے کا اناج اونٹ پر ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب چھوٹا بھائی گھر کی طرف اناج لے کر روانہ ہو گیا تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے اور میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرا حق بھی ہے اس پر، تو لہٰذا میں اپنی ڈھیری میں سے تھوڑا اناج اپنے بھائی کے اناج میں ملا دیتا ہوں، یہ نہ ہو کہ چھوٹے بھائی کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ بولے کہ میرا بھائی زیادتی کرتا ہے، اور اس نے اپنے اناج میں سے ایک ڈھیری اٹھا کر اپنے بھائی کے اناج میں شامل کر دی۔ چھوٹا بھائی واپس آیا اور پھر بڑے بھائی نے اپنا اناج لے کر جانے کی تیاری کری اور پھر بڑا بھائی اپنے حصے کا اناج لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے جانے کے بعد پھر وہی سوچ کر اپنے اناج میں سے کچھ حصہ دوبارہ اپنے بھائی کے حصے میں شامل کر دیا۔ اور پھر چھوٹا بھائی اپنے حصے کا اناج لے کر وہاں سے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پھر اسی طرح چھوٹے بھائی کے حصے میں اپنے حصے میں سے اناج ملا دیا، اور جب بھی ایک بھائی چلا جاتا تو دوسرا بھائی اپنے حصے میں سے اپنے بھائی کے حصے میں کچھ حصہ شامل کر دیتا۔ یوں اناج گھر پر پہنچا کر جب دونوں بھائی فارغ ہو جاتے تو پھر وہ کھیتوں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کے مال میں اتنی برکت دی، جب بڑا بھائی گھر پہنچا تو گھر کے باہر تک اناج کا ڈھیر لگ گیا
اور اس نے اور اس کی بیوی نے مل کر محلے کے مزدور اور غریب لوگوں میں اس اناج کو بانٹنا شروع کر دیا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں بھی اللہ نے اتنی ہی برکت دے دی تھی، تو اس نے بھی محلے کے غریبوں اور مزدوروں میں بچا ہوا باہر نکلا ہوا راشن بانٹ دیا۔ دونوں بھائی دوبارہ اپنے والد صاحب سے ملے اور سارا ماجرا اپنے والد صاحب کو بتایا، تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا، یہ سب تمہارا آپس میں محبت کرنے کا نتیجہ ہے، تم دونوں نے آپس میں محبت کری اور ایک دوسرے کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے گھروں میں برکتیں ڈال دیں، یہاں تک کہ تمہیں اتنا اناج دے دیا کہ تم نے محلے والوں کو بھی بانٹا اور اس کا بھی اجر تمہارے پاس آ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت اور اتفاق سے رہنا چاہیے اور اپنے اپنے حصوں میں سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی دینا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خوب برکتیں دیتا ہے، جس طرح ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ تو آج سے ہم نے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اتفاق سے رہنا ہے۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں پیارے پیارے بچوں، نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت اور اتفاق سے رہنا چاہیے اور اپنے اپنے حصوں میں سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی دینا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خوب برکتیں دیتا ہے، جس طرح ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ تو آج سے ہم نے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اتفاق سے رہنا ہے۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں پیارے پیارے بچوں، نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچ سکیں اور آپ کو اطلاع مل سکے۔ ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔